جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں تھوڑی سی آپ سے آج مختلف تھوڑی سی بات کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ دین اسلام ہمارا دین بہت اچھا، بہت ہی پیارا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے لگائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سود کو فرمایا ہے کہ جو بھی سود لے گا وہ میرے ساتھ جنگ ہے، تو اب اللہ کے ساتھ جنگ کون کرنا پسند کرے گا؟ اس لیے کہ انسان ڈر جائیں اور اس حرکت سے باہر آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے اولیاء کرام ہیں، میرے راستے پر چل رہے ہیں، میرے پیارے ہیں، ان کو برا نہ کہو، ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کرو، برا خیال بھی نہ کرو، کیونکہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسی طرح جو یہ ہمارے اسلام میں پردے کا جو اتنا اللہ تعالیٰ نے اہتمام دیا، آرڈر دیا، سورہ نساء میں یہ پورا پردے کا آرڈر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ یہ زنا پہ پابندی ہے۔ جب ایک بچی، ایک بیٹی، ایک خاتون اپنے آپ کو بالکل چھپا کے، عبایا پہن کے اور چہرہ بھی چھپا کے باہر نکلے گی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جب کوئی بری نگاہ ڈالے یا بری نگاہ سے دیکھے یا سوچے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم بچیاں خود ہی ننگے منہ سج بن کے باہر نکلیں گی تو پھر تو بری نگاہیں تو لوگوں کی پڑیں گی۔ وہ مرد بھی خراب ہوتے ہیں اور خواتین بھی خراب ہوتی ہیں، ان کی بھی نگاہیں بھٹکتی ہیں، تو یہ بھی گناہ گار ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سخت پردے کا حکم فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو لپیٹو، اپنے آپ کو اچھی طرح سے عبایا پہنو یا بڑی سی چادر پہنو، اور اپنے آپ کو پورا چہرہ بھی ڈھانک کے۔ صحابہ کرام جو تھے، صحابیات، وہ ایسے اوڑھ کے دکھاتے تھے خود کہ ایسے چادر پہنی ہے، صرف ایک آنکھ تھوڑی سی ننگی ہوتی تھی، باقی سب جسم بھی چھپا ہوا اور چہرہ بھی چھپا ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اگر عمل کریں تب نا، اسی لیے آج کل یہ ساری خرابیاں ہیں کہ ہم نے پردے کے حکام اور پردے کے عمل کے سب سے بڑی یہ مردوں کی غلطی ہے، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی۔ ان کی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ تاکید کریں کہ نہیں، ایسے ننگے منہ باہر نہیں جانا۔ یہاں تو خود باپ بہن لیے بیٹھتے ہیں موٹر سائیکل میں بیٹھے، یہ بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے انتہائی کی برے برے نکل رہے ہیں۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے روز ایسے واقعات، یہ صرف بے پردگی کی وجہ ہے۔ اب جب پردے کا شروع میں آیتیں اتری ہیں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کو وہ تبلیغ کیا کرتی تھی۔ ہر مسئلہ مرد آ کے پوچھا کرتے تھے کہ بی بی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوڑھنا بچھانا تھا، کیا سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، اٹھتے میں کیا پڑھتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیسے اخلاق تھے۔ یہ آپ سے، کیونکہ آپ بہت قریب تھیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے لوگ ایسے سامنے بیٹھ کے تو آپ بتاتی تھیں، تبلیغ کرتی۔ لیکن جب پردے کا آرڈر آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اب آپ نے بالکل پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، کسی کے سامنے نہیں آنا۔ تو اس وقت پھر آپ بی بی عائشہ بس آپ کے ایک چچا کا بیٹا تھا، چچا کا بیٹا آپ کا بھائی تھا، تو وہ آپ سے سیکھنے آتا تھا، پڑھنے آتا تھا، تو آپ نے کہا نہیں، اب آپ جو ہے نا باہر بیٹھو گے اور باہر بیٹھ کے پردے کے پیچھے سے میں آپ کو پڑھاؤں۔ اب دیکھیں، جو ہم لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ آنکھ کا پردہ، کیا ان سے بڑا کسی کا آنکھ کا پردہ ہوگا؟ اور ایک دفعہ حضرت علی نے، کسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ سب سے اچھی، سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ عورت کون ہے؟ کیونکہ آپ علم کا دروازہ ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟
تو حضرت جی سوچتے رہے پہلے کہتے میں کل جواب دوں گا اس بات کا۔ آپ نے جا کے بی بی سے پوچھا، بی بی فاطمہ سے، کہ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا ہے، لیکن مجھے تو اس کا کوئی جواب نہیں سمجھ آیا کہ میں کون نماز پڑھنے والی بتاتا، کہ روزہ رکھنے والی بتاتا، کہ اپنے میاں کے فرمانبردار وہ بتاتا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ کو کچھ ایسا علم ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کی شکل کسی نے دیکھی ہی نہ ہو، کسی نامحرم نے اس کی شکل نہ دیکھی ہو، وہ ہے۔ اتنا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی غیر کی، نامحرم کی نظر پڑے ہی نہ۔ ہمیں ایسا حکم ہے ہمارے اسلام، دین اسلام کا۔ تو ایک دفعہ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پردے کا کیا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہاں پردہ ہم کس طرح سے کرنے پکا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتابیں ہیں دو، یہ جا کے نا تو بی بی فاطمہ کو دے آؤ۔ تو صحابی تھے، وہ گئے، انہوں نے دروازہ نوک کیا تو ان سے بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے کہ یہ کتابیں بھیجی ہیں تو یہ آپ رکھ لیں۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کتابیں لے لیں، تو واپس کیا کہتا جی میں دے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کس کو دی ہیں، یہ تمہیں پتہ ہے؟ کہتا جی نہیں، وہ ہاتھوں میں دستانے تھے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا۔ کہتے بھائی یہی پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہی پردہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے پردے کے پیچھے بھی نرم آواز میں بات نہ کرو، سختی سے بات کرو، تاکہ کوئی غلط مطلب اپنے دل میں آپ کی نرم بات سن کے غلط مطلب نہ لے لے۔ تو یہ بچوں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں تک ہو سکے عبایا پہنو اور چہرے کا پردہ بھی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چہرہ کھلا ہے، تھوڑا سا ہے حکم دے کہ نہیں چہرے کا پردہ نہ کرو، تو کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے آپ کو چھپا کے نکلو، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہمیں اس کا رزلٹ اچھا تو نہیں ملے گا۔ تو یہ میں ایک درخواست کرتی ہوں سب سے کہ کوئی بیٹی، کوئی بہن، چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بغیر پردے کے باہر کبھی نہ نکلے، پردے کے ساتھ نکلو۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے فیملی کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے آخرت کے لیے سب سے اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ ہم بھی سب سیکھنے والے ہیں، ہم سب سیکھنے، پورا کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ میں آپ سے سیکھتی ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات سیکھتے ہیں، یہی بس ہے، پورا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ بس ہمیں اچھی بات اگر تھوڑی سی معلوم ہو تو آگے پہنچانی چاہیے۔ تو پردے کا خاص خیال رکھیں۔ کوئی بیٹی جب 12 سال سے اوپر ہو جائے وہ بالکل عبائے کے بغیر باہر نہ نکلے، بس خود بخود ہی ہر برائیوں پہ پابندی لگ جائے گی۔ یقیناً آپ عمل کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سورہ نور اور سورہ احزاب، سورہ نور اور سورہ احزاب ہاں کی تفصیل پڑھیں۔ ہاں، وہ پھر یہ ہے کہ ایک سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ آپ لوگ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا حکم دیا ہے ہمیں چھپ کے باہر نکلنے کا، خواتین کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر ضرورت کے نکلو ہی نہ، لیکن اگر کہیں ضرورت ہے تو پھر چھپ کے نکلو، اپنے آپ کو چھپا کے اچھی طرح، تاکہ کوئی نظر ڈال ہی نہ سکے۔ تو یہ آپ کو میں درخواست ہی ہے میری کہ آپ اس بات پہ ہمیں عبایا پہننا شروع کر دیں اچھی طرح سے، اپنے آپ کو چھپا کر میں۔ اچھا، اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی، آپ کو بھی، آمین۔